ہم نے دیکھا ہے عرصے سے آپ کئی دہائیوں سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے ہر جمعرات کو آج بھی باجرہ پرچیز کیا, وہ کبوتروں کو باجرہ ڈالتے ہیں. آپ بغداد شریف گئے, وہاں بھی یہ عمل کہاں اس کا کیا بینیفٹ کیا ہے, کس طرح آپ کن بزرگوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہر جمعرات کو آپ کبوتروں کو پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں قربان جاؤں, یہ لمبی بات ہے لیکن شارٹ بات ہے. میں ایبٹ آباد گیا تو خود میرے سر پہ اس نے کاٹا شروع, چونچ مارنے شروع زور سے. اس کی چونچ بہت تیز ہوتی ہے, یعنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس کو لگی اس کو پتا کتنی تیز ہوتی ہے. وہ اس نے 2-3 چونچیں ماری. میں نے کہا بھائی میں نے کیا جو مجھے چونچ تو مار رہا بار بار, تو سمجھدار پرندہ ہے. اس نے کہا کسی نے, ہم آپ کے لیے تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں, آپ نے کبھی سب کے لیے ہمیں آپ کو گاڑی چاہیے فلاں چیز چاہیے, آپ نے چرند پرند کے لیے دعائیں نہیں کی. تو میں نے واقعی سوچا ہم نے کبھی چرند پرند کے کسی, میں نے سنا ہی نہیں کسی بزرگ نے اولیاء کرام کے منہ سے سنا کہ اللہ چرند پرند کی بھی خیر کرے. تو پھر میرے بزرگوں نے کہا پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی بڑا افضل صدقہ ہے. اچھا, یہ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کے چاہنے والے جمعرات کو دیں؟ میں نے چھوڑ کے بھی دیکھا, میں نے کچھ عرصے کے لیے چھوڑا, اس میں بندے کے مسائل آتے ہیں. آپ جمعرات کو باجرہ ڈال دیں خود, اس کا تردد کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا اپنے ڈرائیور کو جاؤ پکڑ لاؤ تم پھینکو, نہیں. جتنا آپ اللہ کی راہ میں تردد کریں اتنا آپ کو فیض ملے گا. میں نے کبھی کسی کو پیسے نہیں دیا کہ جاؤ تم باجرہ پکڑ لو. میں آج آپ میرے ساتھ تھے, میں وہ بندے دونوں مجھے جانتے تھے, میں ان کو اگر بلاتا تو میرے سے پیسے لے کے مجھے باجرہ میری گاڑی پہ دیتے. وہ تو پیسوں کے بغیر بھی دینے کو تیار تھے, لیکن میں نے خود اترا ہوں, گاڑی رکا, خود میں نے باجرہ لیا ہے. پھر باجرے کو خود میں نے پکڑا, اپنے جسم کے ساتھ لگایا, پکڑا رکھا. جسم کے ساتھ اسی لیے لگایا کہ میں جسم اپنے کا صدقہ دیتا ہے, کیونکہ ہم روحانیت میں مقابلہ کر رہے ہیں. غیر مسلم یہودیوں عیسائیوں کا, ہم جو جادوگر ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں اپنے بچت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بغداد شریف میں بھی آپ باجرہ لینے میں نے قربان جاؤں, ہمارے ساتھ خالد سندھو, سید فاضل کلانی شاہ صاحب, یعنی کافی لوگ میرے ساتھ تھے. تو علماء کرام بھی تھے, پیر و عظام تھے. تو میں نے جمعرات ہو کہ میں نے کہ یار میں نے باجرہ ضرور ڈالنا. کسی نے کہا گندم ڈال دو, مکی ڈال دو, چاول ڈال دو. میں کہتے ہیں میں نے باجرہ ڈال. ہم نے سارے جتنے لوگ تھے ہم نے باجرہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. ہم پوچھتے رہے لیکن ہمیں عربی میں, انگریزی میں, گوگل میں ہم باجرے کی, لیکن کسی کو ہماری سمجھ نہ آئے نا. ایک آدمی مثلا اس کی عمر ہوگی 50-60 سال, تو وہ بچے اس کو مار رہے ہیں, وہ بچوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے کبوتر میں اشارہ کر کے اڑ رہا تھا, تو میں نے کہا مجھے وہ چاہیے. تو وہ سب یہ تو اس کو سمجھ آئے کہ کبوتروں کا اس کو خوراک چاہیے. لیکن ساتھ میں باجرہ بھی کہا تھا, کیونکہ چاول تو ادھر مل رہے تھے, کم گندم بھی مل رہی تھی, مکی بھی مل رہی تھی, میں باجرہ ڈالنا چاہتا تھا. تو جو مجھے آرڈر باجرہ ڈالنے کا, کہ ہر پرندے کی چونچ بڑی نہیں ہوتی, چھوٹی ہوتی. مکی ہر پرندہ نہیں کھا سکتا, اس کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے. تو باقی جو باجرہ ہے ہر پرندہ کھا سکتا ہے, جو بزرگوں نے بتایا. تو میں نے سوچا پتہ نہیں اتنی دور ہے, وہ ہمیں ایک چکی پہ لے گیا راک میں بغداد شریف میں, اس میں کافی تروڑے بوریاں بڑی بڑی نا. تو میرے ساتھ باقی بھی لوگ ہیں, یعنی خالد سندھو صاحب, مثلا چند پیر صاحب تھے, کافی لوگ ساتھ تھے میرے. تو اس آدمی نے وہ جو باجرے والی بوری تھی وہاں پہ گئے, اس کو بتایا عربی میں کہ یہاں سے. جب اس نے کھولی تو وہ باجرہ تھا, باقی بھی بوریاں تھیں. اب میں نے باقی سارے پریشان ہو گئے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا, خوراک کا تو شراب ہے, باجرے کو اس کو تو کسی کو باجرے کی نہیں سمجھ آ رہی. میں کہ یہ ہماری دل کی زبان ہے, دل کی زبان ایک جیسی ہوتی ہے. تو میں نے دل سے پوچھا, اس نے مجھے باجرے پہ وہ باجرہ لے کے پھر میں نے وہ کبوتروں کو ڈالا.